الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز برجمان تمام ہی لائق صد احترام علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین اور عزیز دوستوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل کرم اور احسان ہوا، اس نے ہم تمام کو ایسی مبارک مجلس میں کچھ دیر اپنی اور اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. کہنے والا سننے والے سبھی عمل کے محتاج ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ مدرسے کے طلباء اور طالبات کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کو سنوارا، نکھارا اور بنایا گیا ہے. اسٹیج ڈیئرنگ ان میں پیدا کی گئی ہے. مولانا مصعب صاحب اور ان کے ساتھی نے جو طلباء اور طالبات پر محنت کی ہے، اس کا اثر، اس کا نتیجہ آپ حضرات کے ماشاءاللہ سامنے ہیں. بلا رکے، بغیر ہچکے انہوں نے پروگرام کو جو پیش کیا، ہمارا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو گیا کہ ہمارے شاگردوں میں مولانا مصعب صاحب بھی ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے ایسے اچھا پروگرام پیش کیا. اللہ نے گناگو صلاحیتوں سے ان کو مالا مال کیا ہے. اللہ پاک مزید ان سے کام لے. جتنے بچوں نے شرکت کی ہے، پڑھا ہے یا مدرسے مکتب میں پڑھتے ہیں، اللہ تمام کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. جتنے ان کے سرپرست حضرات ہیں، مدرسہ چلانے والے کارکنان ہیں، دامے درمے قدمے سخنے ان پر خرچ کرنے والے ہیں، ان تمام کی مساعی جمیلہ، جد و جہد، جہد مسلسل، ان کی کاوشوں اور ان کی کوششوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور تمام کو اللہ پاک خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، دین کے مختلف شعبے ہیں. ان شعبوں میں ایک شعبہ یہ مدرسہ تعلیم کا بھی ہے. ایک شعبہ تاج سے تبلیغ کا ہے، ایک شعبہ تاج سے تعلیم کا ہے، ایک شعبہ تاج سے تزکیہ کا ہے، ایک شعبہ تاج سے تنظیم کا ہے. اور علماء کرام ماشاءاللہ یہ چاروں شعبوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں.
تبلیغ کو بھی، تعلیم کو بھی، تزکیہ نفس کو بھی اور تنظیم کو بھی۔ تبلیغ کا ہونا بھی ضروری کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ امت کی فلاح بہبود اور امت کی رہبری اور امت کے صحیح راستے پر چلنے کے لیے تبلیغ کا ہونا ضروری ہے۔ تبلیغ ہو تو امت قائم ہے، تبلیغ نہ ہو تو امت سے امت پناہ ہی ختم ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ ایک ایسا مشن ہے جو پوری دنیا میں ہر خطے میں اللہ پاک نے اس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو پھیلایا اور عام کیا۔ تو ملک ایسا خالی نہیں جہاں یہ جماعت کا کام نہ پہنچا۔ جس دھرتی اور جس زمین پر سورج کی پہلی کرنیں پڑتی ہیں اللہ نے یہ کام وہاں تک پہنچا دیا۔ جہاں جہازوں میں 15-20 دن تک جہاز پانی کے اور سمندر کے اندر رہتے ہیں، اللہ نے اس کام کو وہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونوی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ چاہے اس کی لاکھ مخالفت کر لیں، چاہے اس کی لاکھ موافقت کر لیں، یہ کام موافقتوں اور مخالفتوں کی حدود سے کئی آگے جا چکا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی موافقت سے اور کسی کی مخالفت سے، اس کے کئی آگے یہ کام جا چکا۔ اللہ پاک نے اس کام کو پہنچا دیا۔ کون نہیں جانتا اس کام کو؟ کتنے مردہ دلوں کو اللہ پاک نے زندگی نصیب فرمائی، کتنے شرابیوں نے شراب کو چھوڑا، جواریوں نے جوے کو چھوڑا، زناکاروں نے زنا کو چھوڑا، چوروں نے چوری کو چھوڑا، بدکاروں نے بدکاری کو چھوڑا، اپنے وقت کے امام اور امیر بن کر نکلے۔ آج گھروں کی دینی حالت یہ ہے کہ انہی گھرانوں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، دین کے داعی اور مبلغ بن کر نکل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دعوت کی محنت کے اثر کو یہاں تک لایا ہے۔ بے پردہ رہنے والی عورتیں، مائیں بہنیں با پردہ بن رہی ہیں۔ مدرسے کو طلبہ، استاد کو شاگرد، خانقاہوں کو مرید، مسجد کو مصلی اسی کام سے مل رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا عظیم کام نہ ہو تو مسجد کو مصلی نہ ملے، خانقاہ کو مرید نہ ملے، استاد کو شاگرد نہ ملے، مدرسے کو متعلم نہ ملے۔ اس کام کے اللہ پاک نے قوت رکھی ہے، اس کام میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ حیدرآباد کے ہمارا امیر صاحب تھے، حیدرآباد کے، میں وہیں پڑھتا تھا اس زمانے میں۔ امیر صاحب جماعت لے کر نکلے، عرب علاقہ کا سفر تھا، پیدل کی جماعت تھی۔ وہاں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے، وہاں ایک آدمی بزرگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، جو مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ان سے دعا کرائیں گے جا کر۔ جماعت کا چلنا پیدل تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک جگہ رکے، ایک کٹیا دیکھی، جھوپڑی، بدو، دیہاتی، عرب، مینڈیاں، بکریاں، اونٹ چرانے والا۔ کہ اس کی جھوپڑی ہے، یہاں ٹھہر جاتے ہیں، کھانا پکا کر کھا لیتے ہیں، پھر اگلی منزل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں کا مشورہ ہوا، وہیں پر ٹھکانہ جمایا، کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا۔ وہ دیہاتی بدو اس کو بھی شریک کر لیا، آ بھائی تو بھی کھانا کھا لے۔ اس نے بھی کھانا کھا لیا۔ چلنے لگے تو تھوڑا سا کھانا بچ گیا تھا۔ ایک ساتھی نے کہا، امیر صاحب تھوڑا کھانا بچ گیا، ساتھ میں کہا بگونے میں لے کر پھرے گی، اس بدو کو دے دیتے ہیں، اونٹ بکریاں مینڈیاں چرانے والے کو دے دیتے ہیں، یہ اس کے کام آ جائے گا۔ ایک آدمی کا کھانا ہے، اسے ہم کہاں لے کر پھریں گے؟ امیر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بہتر ہے اس کو دے دو۔ میاں یہ کھانا رکھ لو۔ کیوں جی امیر صاحب؟ کہ تمہارے شام کو کام آ جائے گا۔ اس نے کہا امیر صاحب یہ کھانا اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ، میرے کھانے پینے کا باقاعدہ باضابطہ کوئی بندوبست نہیں ہے، میں توکل پر جیتا ہوں، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، ورنہ صبر کر کے سو جاتا ہوں۔ یہ کھانا صبح کا
شام کے واسطے اٹھا کے رکھنا میری شان توکل کے خلاف ہے۔ میرا عقیدہ یقین ہے جو اللہ صبح ہوتے ہوتے کھلا سکتا ہے وہ اللہ شام ہوتے ہوتے بھی کھلائے گا۔ امیر صاحب فرمانے لگے 40 سال سے دعوت کی اس محنت میں لگا، آج تک میرا ایمان ایسا نہیں بنا جو اس دیہاتی کا بنا ہوا ہے۔ نبی کے دیار میں رہنے والا یہ دیہاتی کا ایمان کتنا مضبوط بنا ہوا ہے کہ جو اللہ صبح ہوتے ہوتے کھلا سکتا ہے وہ اللہ شام ہوتے ہوتے بھی کھلائے گا۔ صبح کا کھانا اٹھا کر شام کے لیے رکھنا شان توکل کے خلاف ہے۔ آگے بڑھ گئے، اس سے پوچھا، وہ ہم نے سنا ایک بزرگ رہتے ہیں، کون سی مسجد میں؟ نیچے جاؤ، ایک مکان گاؤں ملے گا، وہاں پر ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں تمہیں مل جائیں گے۔ اچھی بات ہے، پورا قافلہ وہیں پہنچا پیدل چل کر، جا کر دیکھا مسجد میں مؤذن صاحب نظر آ رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی، بڑھاپا، داڑھی سفید، کمزوری، جھاڑو ہاتھ میں لے کر مسجد کو صاف کر رہے تھے۔ جماعت کے ساتھ ہی سمجھے مؤذن صاحب ہیں، صفائی وغیرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا مؤذن صاحب نے تو وہ ان کی طرف جھپتے، لائیے میں آپ کا سامان رکھ دوں، میں آپ کا سامان سیٹ کر دوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیجئے، آپ وضو فرما لیجئے، مشورہ کر لیجئے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ کا سامان رکھ دیتا ہوں۔ مؤذن صاحب ان کی خدمت کے لیے بڑھے۔ جماعت کے ساتھی، نہیں نہیں حضرت آپ کیا ہماری خدمت کریں گے، ہم جوان ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے طاقت قوت دی ہے، آپ رہنے دیجئے، بلکہ ہم آپ کی جھاڑو لگوا دیتے ہیں، آپ کے جانمازیں بچھوا دیتے ہیں، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ مؤذن صاحب بولے دیکھو بھائی، اگر تم مجھے اپنی خدمت کرنے نہیں دیتے تو پھر میرا کام بھی مت کرو، میں آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ ساتھیوں نے وضو کر کے مشورے کے لیے بیٹھ گئے، مؤذن صاحب کو بھی بٹھا لیا۔ کہنے لگے مؤذن صاحب وہ بزرگ ہستی شخصیت یہاں کہاں ملیں گے؟ کون؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ ہم ان سے دعا کرانے کے لیے آئے۔ کیا دعا کرانے کے لیے آئے؟ یہ دعا کرانے کے لیے آئے کہ اللہ پورے عالم میں عمومی طور سے اور ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ پاک خصوصی طور سے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، بس یہ دعا کرانے کے لیے ان سے آئے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، مؤذن صاحب کہنے لگے، جس بزرگ شخصیت اور جس مستجاب الدعوات سے تم ملنے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ مجھ سے دعا کرانے کے لیے کیا آئے یارو؟ تم میرے حق میں دعا کرو، میں آمین کہوں۔ قسم اللہ کی، جس دن سے تم ہندوستان سے نکلے ہو اس دن سے روزانہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں اور آپ کے چہرے دکھاتے ہیں، یہ میرے ہندوستان سے آنے والے مہمان ہیں، جب تیری مسجد میں آئے تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ تم کیا میں مجھ سے دعا کرانے کے لیے آئے، مستجاب سمجھ کر آئے ہیں؟ تمہارے چہرے مجھے روز خواب میں بتائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے میرے مہمان تیری مسجد میں آئیں گے، ان کی خدمت کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمارے بزرگوں کے دلوں پر کھولا ہے اور اللہ پاک آج تک اس کام کو لے رہا ہے، چلا رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا ہونا بھی ضروری۔ صالح صحیح معاشرہ وجود میں آئے، معاملات میں صفائی آئے، عبادت میں جان آئے، اس کے لیے یہ دعوت کی محنت کا ہونا ضروری۔ ہر قریہ دیہات، ہر شہر بستی جہاں دو چار گھر کی آبادی بھی ہے، اس گھر کی فکر کون کرے گا؟ یا مکتب والا، یا مدرسے والا، یا تصنیف والا، یا مبلغ، یا کوئی اور؟ دعوت کی محنت والے ہی ہر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں مسجد نام کی کوئی چیز نہیں، یا بنگلہ نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں عبادت کے لیے ساز و سامان نہیں، وہ دو چار گھر کی بستی میں بھی دعوت والے وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ پڑوس کے ملک میں بڑے مناظر، بڑے جاباز، ان کی تقریروں کا یہ عالم ہوتا تھا، 50,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت اب عشاء کے بعد
بیٹھتے تھے بیان کرنے کے لیے تو لوگ اذان کی آواز سنتے تھے تو گھڑی دیکھتے تھے کہیں ایسا تو نہیں مؤذن نے غلطی سے اذان دے دیا فجر کی، لیکن ٹائم دیکھا تو معلوم ہوا اوہو 5:30 بج گئے 6 بج گئے، مطلب یہ تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، رات گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ ایسے بیان ہوتے تھے حضرت کے، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ کے ولی، مناظر وقت غلام احمد قادیانی، جھوٹا نبوت کا دعویدار، یہ بھی اس زمانے میں تھا۔ ایک دن حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے، غلام احمد قادیانی بھی سفر میں آ گیا، ٹرین کے ڈبے میں بازو میں بیٹھ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ عطا اللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تم مانتے ہو؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے تو کہا کہ نبی، ہمارے نبی تو آخری نبی، نبوت کی مہر لگ گئی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آخری نبی ہمارے نبی، کوئی نبی نہیں، تو کیسا نبی؟ تو غلام احمد قادیانی کہنے لگا ارے تمہارے قرآن میں ذکر ہے نا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بارے میں ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے ایڑے، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کے؟ ارے بولو نا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے ایڑے، وہ احمد کے بارے میں ہے، ہمارے نبی کے بارے میں، جو انجیل کے اندر ذکر ہے کہ نبی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نام احمد ہوگا، وہ احمد کے بارے میں ہے، تو غلام احمد ہے۔ تو غلام احمد قادیانی بولا نہیں میرے بارے میں ہی ہے۔ تو کہا تو غلام احمد ہے نا؟ کہا تو غلام تو شلک کا نام ہے، میرا اوریجنل نام احمد ہی ہے، نام رکھتے وقت میں ماں نے غلام شلک کا چپکا دی تھی۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے اچھا تیرا اوریجنل نام احمد، غلام تیری ماں نے شلک کا چپکا دی تھی، تو بیٹا میرا نام بھی اللہ ہے، میرا نام بھی ارے بولو اللہ ہے۔ تو غلام احمد قادیانی بولا نہیں آپ تو عطا اللہ ہے، کہا نہیں اوریجنل نام اپنا بھی اللہ ہے، اپنی اماں نے بھی نام رکھتے تھے ہمیں عطا شلک کا چپکا دی تھی۔ ارے ایڑے جب میں اللہ میں نے تجھے نبی بنایا اتنی تو نبی بنا کیسا؟ تو نبی بنا کیسا؟ بڑے منافق 50,000 کا مجمع بیان کر کے فارغ ہوئے، 10-20 گاڑی آگے 10-20 گاڑیاں پیچھے، بڑے رئیس مالدار جاگیردار سرمایہ دار حضرت کے ساتھ میں، بڑے مالدار کے گھر کو کھانا، بڑے ہال کے اندر بچھایا گیا دسترخوان، اس میں کئی قسم کی ڈش، کئی قسم کی چیزیں، وہاں پر حضرت بیٹھے، علماء کرام، مفسرین نظام، مبلغین نظام، مناظر اسلام سب بیٹھے، جاگیردار صاحب، نواب صاحب سب لوگ بیٹھے، کھانا شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک بھنگی نے سوچا چلو میں بھی چل کر دیکھوں مسلمانوں کے اس سردار کو، مسلمانوں کے اس قائد کو، مسلمانوں کے اس امام کو، مسلمانوں کے ان مولانا کو، کتنی خوبصورت چہرہ ان کا، کیسے چمکتا دمکتا چہرہ ان کا، کیسی صورت اور سیرت ان کی، کتنے چاہنے والے لوگ ان کے، کتنے پرستار ان کے، ذرا میں بھی چل کر دیکھوں۔ وہ بھی ہال میں آ گیا جہاں حضرت کھانا کھا رہے تھے، بس سامنے ہی آ کر کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا۔ حضرت نے اچانک نگاہ اٹھائی، آ بھائی تو بھی کھانا کھا لے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ مجھے بلا رہے ہیں، اگر کسی نے پہچان لیا تو میری موت آ گئی، میری شامت۔ کیسا حضرت نے بلا؟ اس کے وہم گمان میں بھی تھا نہیں کہ یہ بلا لیں گے، کھانا کھا لے۔ اس نے ڈرتے ہوئے سہمی سی آواز میں کہا جی حضرت میں تو بھنگی ہوں۔ حضرت نے سن لیا، فرمانے لگے ارے بھنگی ہوا تو کیا ہوا، کھانے کی بھوک تجھے نہیں لگتی؟ جو ہاتھ تجھے ہے مجھے بھی ہے، جو منہ تجھے ہے مجھے بھی ہے، جو بھوک کا احساس تجھے ہے مجھے بھی ہے، آ بیٹھ کھانا کھا لے۔ اس نے جیسے ہی کہا میں بھنگی ہوں تو آزو بازو کے لوگ دیکھ کر آنکھیں پھاڑنے لگے، یہ کیسے آ گیا ذلیل انسان سامنے، اور وہ اتنا
शर्मिंदा है कि मुझे हजरत शायद इन्होंने मेरे अल्फाज को सही से सुना नहीं है या समझा नहीं है। मैं वो हूँ कि जो कप सासर में चाय पी लूं तो शायद मुसलमान उस कप सासर को फोड़ दे कि हमें इसके नापाक मुंह से पिया हुआ सासर और तब भी नहीं चलता। लोग तो मुझसे इतनी घिन नफरत करते हैं, फिर ये हजरत मुझे साथ में बिठाने की बात कर रहे हैं। कहा बैठ गया, उसने फिर जोर से बोला, हजरत मैं जात का भंगी हूँ। का क्या हुआ भंगी हुआ तो इंसान तो है। आ बैठ गया, वो जबरदस्ती बिठाया, वो बैठा। अब वो खाने के लिए हाथ न बढ़ाए, प्लेट की तरफ हाथ नहीं जा रहा, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं हो रही हाथ बढ़ाने की। हजरत ने जब देखा कि ये अपने आप को कमतर महसूस कर रहा है और ये खाने को हाथ नहीं लगाएगा, तो हजरत ने उसकी खजालत, उसकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए प्लेट में पड़ा हुआ बड़ा सा आलू उठाया और उस आलू को उस भंगी के मुंह में दिया, जिसने आधा कतर लिया। वो आधा कतरा हुआ आलू हजरत ने अपने मुंह में डाल दिया, खुद खा लिया। उस पर इस बात का इतना असर हुआ कि वो कहने लगा, जिल्लत की इस जिंदगी से इज्जत की ये जिंदगी बेहतर है। घर गया, बीवी बच्चों को साथ मिलाया और आकर कहता है, हजरत जी अब जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा चाहिए, मुझे इज्जत की जिंदगी कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान बनता हूँ। अल्लाह पाक ने हजरत के इस अमल से एक काफिर को कलमा नसीब कर दिया, बेईमान को ईमान नसीब हुआ। वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इतने हजारों के मजमे में बयान दिया करते थे और रात रात भर जिनके बयान चलते थे, जिनके हाथ पर न जाने कितने लोगों ने नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा 3 दिन लगाया है हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में। तो फरमाने लगे, इलियास मुझे आज ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं आज मुसलमान हुआ हूं। पहली मर्तबा 3 दिन लगाने के बाद ऐसे लगा है जैसे मैं आज मुसलमान हुआ। अताउल्लाह ये तेरा काम था कि अब्रे बारह बनकर बरसता, बंजर बस्तियों में जाता और बंजर बस्तियों में बादल बनकर बरसता, लोगों की इल्मी दीनी प्यास को बुझाता, मगर मैं स्टेज पर बैठकर हजारों के मजबे को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा। मेरी नजर में यह ख्याल ना आया, जहाँ 4 लोग रहते हैं, जहाँ 5 घरों की बस्ती है, जहाँ 6 घरों की बस्ती है, उनके दीन और ईमान का क्या होगा। हैदराबाद के एक देही इलाके में एक छोटे से गांव जहाँ 8-10 घर सिर्फ मुसलमानों के हैं, एक नौजवान बच्चा छोटी सी उम्र से टेलरिंग का काम करता है। हैदराबाद गांव में जा करके वहाँ उसके मजदूरी करता है, बड़े टेलर के पास कपड़े सी कर देता है। शाम को घर आता है, दावत के साथ ही दिन के उजाले में वहाँ जाते हैं। मस्जिद नहीं है, बंगला नहीं है, ठहरने की जगह नहीं है। इन 5-7 घरों में कहाँ रुका जाए। दिन में जाते, कुंडी खटखटाते तो दरवाजे की कुंडी बंद दिखती, यह आदमी ना मिलता, ये जवान मुलाकात नहीं होती। जो मिल गए उनसे मुलाकात करके वापस आ जाते। कई दिन ऐसे गुजर गए, जमात के साथी आते निकल जाते, आते साथी चले जाते, जिनसे बात हुई बात हो जाती, इस जवान से बात होती नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, इत्तेफाक से उसने अपनी बहन से कहा, बाजी मेरी शादी का इंतजाम कर दो, लड़की वगैरह देखो। तो बहन ने कहा, लड़की देखने की क्या जरूरत है, मेरी अपनी लड़की है ना, उससे शादी कर लो। उसने कहा, वो मेरी भांजी है, ये कहाँ दुरुस्त है। कहा नहीं दुरुस्त है तो किसी से पूछ ले, वही 5-6 घरों में कोई होगा, अंधों में काना, उससे पूछ लिया। उसने कहा आज चलती है। भांजी से निकाह हो गया, शादी हो गई, एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ। एक दिन इत्तेफाक ऐसा, आज शायद कर्फ्यू है, आज शायद हड़ताल है, आज शायद शहर बंद है, इसलिए वो घर रुक गया। आज घर रुका था, आज ही जमात के आने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने 4-6 लोगों को जमा किया, एक जगह बैठकर बात की, बात हलाल हराम की आई, बात महरम गैर महरम की आई। तो इस जवान ने पूछा, ये महरम क्या होता है, गैर महरम क्या होता है। जमात के साथियों ने बताया, महरम वो होता है जिससे निकाह जायज नहीं, गैर महरम वो होता है जिससे निकाह जायज होता है। तो कहा भांजी महरम होती है गैर महरम। इन्होंने कहा महरम होती है, इससे निकाह जायज नहीं होता है, ये हमारी महरम है, इससे निकाह जायज नहीं है। तो भांजी से निकाह जायज नहीं, तो बिल्कुल जायज नहीं। तो मैं तो कर चुका, मेरी औलाद भी पैदा हो गई, तो छोड़ना पड़ेगा, जिंदगी में रख नहीं सकता। वो सर पटक पटक कर रोता था, आंसुओं की धारें बहाता था और इतना
کہتا تھا ظالموں تمہارا ظلم ہے جو تم دن کے اجالے میں آتے رہے، کاش کسی دن رات کے اندھیرے میں مجھے کنڈی کھٹکھٹا لیتے اور یہ مسئلہ مجھے بیان کر دیتے تو آج مجھے بیوی اور بچوں کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ دعوت کا کام کا ہونا نہایت ضروری، تا سے تبلیغ ضروری ہے، تا سے تعلیم ضروری ہے، تعلیم نہ ہو تو دین کا تشخص برقرار نہ رہے۔ دعوت کی محنت سے مسجد میں آنے والے تو مل جائیں، نماز صحیح کیسی ہوگی، زکوٰۃ صحیح کیسی ہوگی، روزہ صحیح کیسا ہوگا، یہ بتائے گا کون؟ یہ تا سے تعلیم ہونا ضروری، جہاں یہ علماء کا وجود مل جائے گا قسم خدا کی دین کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ جن کے دم سے دین ہے باقی ہے، یہ علماء صلحاء ہیں جو ہمارے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، صحیح عقائد صحیح مسائل پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی ایک جگہ بالاپور میں مرکز کے امام ہیں، نماز پڑھائی ہم نے، نماز میں وضو ٹوٹ گیا، ہم نے سلام پھیر کر نمازی ختم کر دیے، بھئی کوئی صاحب آئے آگے بڑھ جائے، ہم جا رہے وضو کرنے کے لیے، ایک صاحب آئے آگے بڑھ گئے، ہم وضو کر کے جلدی سے ہاؤس پر سے نماز میں آ کے شامل ہو گئے، 4 کی 4 رکعت ہم کو پوری مل گئی۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے مفتی صاحب آپ نماز میں بنا بھی کر سکتے تھے، آپ نے بنا نہیں کی۔ میں نے کہا اچھا مسئلہ آپ نے پوچھ لیا، بھئی سب مل کر بیٹھو آپ کو بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ ابھی ہوگا تو ہم مائک پر آئے سامنے امام کے پاس میں اور ہم نے کہا بھئی بنا علی الصلاۃ کا مسئلہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہم کر سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر نماز توڑ دی اور دوسرے کو امام بنا دیا، اس لیے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز ختم ہو ہی نہیں، ہم نے نماز توڑ کر دوسرے کو امام بنایا۔ ہم نماز میں بنا کر سکتے تھے۔ بنا کا مسئلہ کیا ہے؟ بنا کا مسئلہ یہ ہے کہ جس امام کا وضو ٹوٹ جائے وہ امام پیچھے آئے اور پیچھے والے مقتدی کو امام بنا دے، ہم جائیں وضو کرنے کے لیے، پھر آئیں، جہاں سے نماز ٹوٹی ہے وہاں سے اگلا امام اس کو پورا کرے گا۔ پڑھنے کے زمانے میں مفتی احد صاحب ہمارے استاد محترم تھے، امام کے پیچھے رومال رکھ کر چلے آیا کرتے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ سب سے زیادہ نماز میں رحمت اترتی ہے امام پر، پھر اس کے بعد جو امام کے داہنی طرف ہوتے ہیں، پھر جو بائیں طرف ہوتے ہیں، پھر دوسری صف میں جو امام کے پیچھے اس پر اترتی ہے سب سے زیادہ رحمت، پھر جو سیدھے والے ہیں، پھر جو بائیں والے ہیں، پھر تیسری صف میں بھی ایسے ہی جو امام کے پیچھے اس پر، پھر جو سیدھی طرف والے ہیں ان پر، جو بائیں طرف والے ان پر۔ اب وہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے امام کے پیچھے سب سے زیادہ رحمت ہم پر اترے، ہم آتے ہیں تو وہاں رومال پڑا ہوا ملتا ہے، چلو حضرت کا رومال ہے، دائیں جانب میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ہمارے دل نے سوچا کیوں نہ رومال اٹھا لیا جائے، ہم نے رومال سائیڈ میں رکھ کر وہاں بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب آئے، استاد محترم یہ کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت الفضل للمتقدمی، فضیلت پہل کرنے والے کو ملتی ہے، میں جلدی آیا، پہلے آیا، اس لیے امام کے پیچھے رحمتوں کا مستحق میں بنا۔ آپ نہیں آئے تھے، آپ کا رومال آیا تھا، میں آپ کے رومال کو سائڈ میں کر دیا۔ آپ کو حاصل کرنا تھا تو پھر آپ نے آنا تھا، رومال کا کو بھیجنا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، منطق بتاتے ہو، جاؤ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 100 پر دیکھو۔ ہم نے جا کر دیکھا، اس میں لکھا تھا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، نماز میں مجھ سے قریب زیادہ وہ شخص کھڑا رہے جو علم والا دانش والا ہو، وہ شخص زیادہ کھڑا رہے۔ اب وجہ سمجھ میں آئی کہ وہ اس لیے تھا تاکہ اگر امام کو حدث لاحق ہو تو پیچھے والا امام بن سکے۔ ہم نے کہا حاجی صاحب ہمارا بھی وضو نماز میں ٹوٹا، ہم پیچھے جا کر پیچھے والے کو امام بنا سکتے تھے، مگر ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے گھاسلیٹ والے شمشیر بھائی، وہ فلانے ٹانگے والے، وہ رکشے والے، وہ عمالی کرنے والے، یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا جانے بنا کے مسئلے کو، ہم نے کسی کو ہاتھ لگانا، اس نے پھٹ پھٹ پھٹ
मुसल्ले पर चले जाना। तो ये अस्सैरूरतु फी सलात हुआ, नमाज में चलना, और नमाज में चलने से भी नमाज टूट जाती है। हमने एक कदम बढ़ाया, रुक गए, दूसरा कदम बढ़ाया, फिर रुक गए, तीसरा कदम बढ़ाया, फिर रुक गए, 10 किलोमीटर भी चले गए तो नमाज टूटती नहीं। चलकर रुकना है। ये फट 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 ऐसा अगर चलेगा तो नमाज में चलना होगा, और नमाज में चलने से नमाज टूट जाती है। क्या मालूम इनको मसला? मैंने जहां से छोड़ा वहां से इनको पकड़ना है। क्या मालूम इनको मसला? मसले से वाकिफ भी नहीं है लोग। इत्तेफाक से कई सालों के बाद अभी इस साल 2 महीने पहले हमने मस्जिद में ये मसले को दोहराया कि आज से इतने साल पहले ऐसा हुआ था हमारे साथ में। तो एक हाजी साहब ने एतराज किए थे, हमने उनको समझाया था। इसलिए मसाइल नमाज के मालूम होना निहायत जरूरी है। आप भी बिना अलग और दूसरे और मसाइल, सज्दे सहू है, सज्दे तिलावत है, नमाज के फराइज है, वाजिबात है, सुनन है, मुस्तहबात है, नमाज कब फासिद होती है, नमाज कब बातिल होती है, नमाज फासिद और बातिल में क्या फर्क है, सारे मसाइल को सीखे। हमने उस दिन ये मसला बयान किया, इत्तेफाक से उस दिन फिर हमारा वुजू टूट गया। हमने सोचा दिल में, या अल्लाह आज ही जुम्मे में बयान किया, आज ही अपने साथ में हदस लायक हो गया। फिर नमाज थोड़ी बाहर गए, वुजू करके आए। अब की मर्तबा वो घासलेट वाले, रिक्शे वाले नहीं थे, अब की मर्तबा तो हाफिज साहब थे, नाइब इमाम साहब थे। अब वो ईशा की नमाज में जब हम हाजिर हुए तो नाइब इमाम साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब ये मसला तो मेरे को भी मालूम नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मगरिब की नमाज में अगर आप पीछे आकर मुझे आगे बढ़ाते तो मैंने शुरू कहां से करना था, शुरू कहां से करना था, मुझे पता ही नहीं था इस मसले का, मतलब नमाज ही खत्म कर देता। से तालीम का होना निहायत जरूरी, वरना मेरे कौम के मसाइल को, अकायद को कौन हल करके देगा, कौन इन्हें बताएगा। एक औरत को हंडी चाटने की आदत बहुत ज्यादा। एक औरत को हंडी चाटने की आदत थी। शौहर को ये चीज नापसंद लगती थी, अच्छा नहीं लगता था। मना किया, देखो तुमको खाना है सालन लेके खा लिया करो, हंडी नहीं चाटना, खाना हो तो सालन लेके खा लिया करो, मगर औरतों को आदत होती है। एक दिन शौहर ने कह दिया, बेगम अगर आइंदा हंडी चाटी तो तलाक। या अल्लाह, खतरनाक बात हो गई। बीवी सहमी रही, नहीं की, 15-20 दिन तक जम के पाबंदी। एक दिन हंडी ज्यादा ही स्वाद पक गई तो देखी इधर उधर कोई नहीं देख रहा, शौहर भी नहीं, हाथ में हंडी ली, घुमाई उंगली, चाटना शुरू। परिंदे का बैठना, दाल का टूटना एक जैसा हो गया। जैसे ही चाटना शुरू की, शौहर दरवाजे में, बेगम तुमने क्या कर दिया, मैंने कहा था आइंदा अगर तुम हंडी चाटोगी तो तलाक, अब क्या होगा, तुम पर तलाक पड़ जाएगी। सारे उलमा से जाकर पूछ रहे हैं तो उलमा कह रहे भाई तलाक मशरूत थी शर्त पर, अगर हंडी चाटी तो तलाक, अब उसने हंडी चाट ली मतलब तलाक बढ़ गई, बचने की सूरत नहीं। इमाम साहब को मालूम हुआ तो इमाम साहब फरमाने लगे, वो बीवी को भी लाओ, तुम भी आओ, हंडी भी साथ में लाओ। बीवी भी आई, शौहर भी आया, हंडी भी साथ में लाए। इमाम साहब ने फरमाया, तुमने क्या कहा था? मैंने ये कहा था अगर आइंदा हंडी चाटी तो तलाक। बेगम से कहा, बेगम तुमने कैसे हंडी चाटी? देखो इमाम साहब इन्होंने मना करे थे, मैं रुकी, 20 दिन हो गए, मेरे से सबर नहीं हुआ, आज हंडी स्वाद पक गई, मैंने ऐसा उंगली घुमाई और ऐसा चाटी। इमाम साहब फरमाते हैं तलाक नहीं हुई इसलिए कि तुमने उंगली चाटी, हंडी नहीं चाटी। क्या चाटी? अगर हंडी लेकर जबान से यूं चाटती तो उसको कहते हैं हंडी चाटी, तुमने तो उंगली घुमाकर उंगली चाटी ना, इसलिए तलाक नहीं। उम्मत के बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए ये उलमाए किराम है, सही अकायद मसाइल उम्मत में पेश करेंगे। ये मदारिस, ये मकातिब जो इतने फैले हुए हैं माशाअल्लाह, लोग पूछते हैं क्या मिला इनसे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी मकतब मदरसे की देन है।
مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ انہی مکتب اور مدرسوں کی دین ہے. امداداللہ مہاجر مکی رحمتullah علیہ انہی مکتبوں کی دین ہے. جعفر علی تھانیسری رحمتullah علیہ انہی مکتبوں کی دین ہے. بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے مجاہد اعظام اللہ پاک نے انہی مدارس سے تیار کیا. مولانا الیاس صاحب رحمتullah علیہ جن کی دعوت کا اثر پوری دنیا کے خطے خطے میں ہے، یہ بھی مدرسے کے پروردہ تھے. مکتب میں پڑھانے والا استاد نہیں جانتا تھا کہ میری کلاس میں بیٹھنے والا یہ محمد الیاس اس قدر آگے بڑھے گا. اللہ پاک علم و تقوی اور ورع سے اس کو اتنا پاک اور صاف کرے گا، اور اللہ پاک اتنا بھر دے گا، اتنا علم کی نورانیت اس کے اندر بھر دے گا کہ پوری دنیا کا امام بن جائے گا. کون جانتا تھا کہ حسین احمد مدنی مدرسے اور مکتب میں بیٹھنے والا، ایک استاد کے سامنے زانو ادب دیکھنے والا اتنا بڑا حضور کا عاشق بن جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو اپنے داڑھی سے صاف کرتا ہے. روز سلام کرنے کے لیے حدیث کا درس پڑھانے سے پہلے حضور کی درگاہ میں آ کر سلام کرتے ہیں. 17 سال جس مدنی نے حضور کی حدیث پڑھائی ہو، منبر رسول پر بیٹھ کر ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ پہلے بارگاہ رسالت میں جا کر سلام پیش کرتے پھر حدیث سناتے. ہر محدث یہ کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. مگر حسین احمد مدنی یہ کہا کرتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ فرمایا. وہ حسین احمد مدنی ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے اندر گئے. اسی وقت خادم الحرمین بادشاہ وقت بھی سلام پیش کرنے کے لیے آیا. لوگوں نے روکا، حسین احمد مدنی کو ہٹاؤ، ہٹو، بچو، خادم الحرمین آ رہے ہیں. متولی نے کہا ان کو مت روکو، ان کو اندر پہلے جانے دو، بعد میں بادشاہ جائے گا. بادشاہ نے کہا ہاں ہاں آگے انہیں جانے دو، پیچھے ہم جائیں گے. یہ شیخ الحدیث ہیں، محدث ہیں، حسین احمد مدنی ہیں، پہلے یہ جائیں گے. حضرت نے سلام کیا تو قبر سے سلام کا جواب باہر آیا تو خادم الحرمین بادشاہ وقت کہنے لگا یہ کیسے عالم صاحب ہے، یہ کیسا بندہ ہے جس کو سلام کا جواب بھی آتا ہے. تو وہ متولی جس نے کہا تھا ان کو مت روکو اندر جانے دو، اس نے کہا یہ ہندوستان سے آیا ہوا عاشق رسول ہے، یہاں محدث ہے، حدیث کا درس دیتے ہیں. 17 سال گزر گئے، اتنا بڑا عاشق رسول ہے، آپ کو سلام کے جواب پر تعجب کرتے ہیں. یہ وہ عاشق رسول ہے کہ سلام کے بعد اگر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے گا قبر کی طرف تو قبر سے ہاتھ باہر نکل آئے گا، قبر سے ہاتھ باہر نکل آئے گا. یہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے. ان مدارس سے، ان مکاتب سے نکلنے والے یہ ہیں جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا اور پسے دیوار زندہ بھی دین کا پیغام سنایا. مولانا مملوک علی، مولانا جعفر علی، مولانا کفایت علی، مولانا امداداللہ مہاجر، جعفر علی تھانیسری، یہ وہ سرخیر ہیں جنگ آزادی کے جنہوں نے اپنے جسموں کو چھلی بنا دیا. 70,000 سے زیادہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، اور کوئی درخت دلی کا ایسا خالی نہیں تھا جہاں علماء کی گردن نہ لٹک رہی ہو. 15,000 وہ افغانستان کے جاباز ہیں جنہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی، جسموں کو چھلی کیا، اس ملک کی آزادی کے لیے بوروں میں بھر دیے گئے اور اوپر سے گولیوں کے نشانے بنائے گئے، دریا برد کیے گئے، کڑھائی میں تل دیے گئے، جسموں سے گوشت سیکنڈوں میں باہر ہو گیا. ایک انگریز عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے مجھے کوئی دلربا، کوئی اچھا سا خوشنما منظر دکھاؤ. کئی دن سے میں نے کوئی خوشنما منظر نہیں دیکھا. وہ انگریز جیلر اپنی بیوی کو توپ خانے میں لے کر گیا، وہاں کھڑا کیا سائیڈ میں. 80 سال کا بوڑھا مسلمان عالم ان کو لایا گیا اور لانے کے بعد کہا توپ کے منہ پر باندھ دو. توپ میں گولا ڈالا گیا، توپ کے منہ پر باندھ دیا گیا. شوہر کہتا ہے دیکھو بیگم تم نے کہا تھا خوشنما منظر دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں. توپ کا بٹن دبایا، سیکنڈوں کے اندر اس بڑے میاں کے، اس مسلمان عالم صاحب کے چیتھڑے اڑ گئے، کھیما کھیما بن گیا اور پوری دیوار خون سے سرخ ہو گئی. یہ ظلم و ستم، اتنی شہادتیں، اتنی قربانیاں پیش کرنے والے یہ علماء اور صلحاء ہی تھے.
یہ علماء تھے جنہوں نے دین کی آبیاری کی. جو فتنہ آیا ہے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی جان کی بازی لگائی. ابھی کورونا آیا تھا, بیٹا باپ سے ڈر رہا تھا, بھائی بھائی سے ڈر رہا تھا, شوہر بیوی سے ڈر رہا تھا, کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. یہ علماء کرام تھے جو سینوں پر مٹی لگا کر میدان عمل میں آئے. تمہارے مردے کو کوئی غسل دینے والا نہیں, تم قریب نہیں جا سکتے, تم دیدار نہیں کر سکتے, لاؤ ہمارے حوالے کرو. ہم نہیں چاہتے کہ جانوروں کی طرح اٹھا کر اسے جی سی پی کے ذریعے سے پھینک دیا جائے یا قبر کے حوالے کیا جائے. گھس مل کے ان مردوں کو نہلا کر ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر عزت کے ساتھ دفنایا ہے ان علماء کرام نے. گھر سے یہ عالم نکل رہا تھا, گھر سے یہ امام نکل رہا تھا, بیوی بچے پکڑ رہے تھے, ابا نہ جاؤ کہیں وہ بیماری تم کو نہ لگ جائے. بیوی کہہ رہی تھی رو رو کر میرے سرتاج مت جاؤ, اس بیماری سے ہر آدمی بچ رہا ہے, تم کیوں جا رہے. بیگم موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا یقین اتنا کمزور نہیں, میرا ایمان اتنا کمزور نہیں, میں جاؤں گا اس غریب کی, اس مالدار کی, میرے محلے میں رہنے والے, میرے مسجد کے مصلی کی میں جنازے کی نماز ضرور پڑھاؤں گا, چاہے اس میں میری موت واقع ہو جائے. کوئی مولوی مرا نہیں ہے لیکن اس نے خطا کیا بھی نہیں ہے, اس نے چھوڑا بھی نہیں ہے, ہر ایک کی جنازے کی نماز پڑھائی. یہ علماء کرام ہیں جو ایسے اوقات میں سامنے آتے ہیں جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے, اس فتنے کو دبانے کے لیے یہی علماء کرام سامنے آتے ہیں. ملک کی آزادی کا مسئلہ ہو, فتنوں کو دبانے کا مسئلہ ہو, مدارس کے مکاتب کے چلانے کا مسئلہ ہو, یہ علماء کرام سامنے آتے ہیں. اللہ پاک نے قناعت اور توکل ان میں وہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہے. میرے دوستو عزیزو, ایسے توکل والی جماعت آپ کو دنیا میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گی. مستری کے پاس کام کرنے والا مزدور بھی 500 روپے کے حساب سے 15,000 روپے مشاہرہ کماتا ہے, مگر 7 اور 8,000 کی معمولی تنخواہ میں مسجد مل گئی تو ٹھیک, مدرسہ مل گیا تو ٹھیک, کسی کے گھر میں کسی کا گھر نہ ملا تو درخت کے سائے میں بیٹھ کر بھی یہ بچوں کو تعلیم دے دیتا ہے. خود کفیل بنانے کے چکر میں 5,000 وصول ہو یا 6,000 وصول ہو, اتنی کم تنخواہ پر قناعت کرنے والا دنیا میں آپ کو علماء حفاظ سے زیادہ آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا. میرے دوستو, ان کی قدر کریں. مکتب چل رہا ہے, مکتب کی قدردانی کریں. ہر ضرورت کو جو پورا کرنا ہے اپنے ضرورت سمجھ کر اس کو پورا کریں. آخرت کی ضرورت انشاءاللہ اللہ پاک پورا فرمائے گا. آپ دنیا میں ان طلباء کی کفالت کریں گے, اللہ آخرت میں آپ کی کفالت کرے گا. استاد محترم کا آپ خوب تعاون کریں, ان کی مدد کریں تنخواہ کے اندر, اور جس چیز میں ضرورت پڑتی ہے اس چیز میں اپنے معلم کی, جو ہمارے بچوں کی ایمان کی آبیاری کرتا ہے, چھوٹوں بڑوں کی آبیاری کرتا ہے, جمعہ عیدین میں ہمارا خیال رکھتا ہے, وہ ہمارے ایمان کا, ہماری نمازوں کا, ہمارے عقائد کا, ہمارے مسائل کا ذمہ دار ہے. بہت بڑا یہ آدمی ہے, اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے, اس لیے ان کا بھی خیال کریں, طلبہ کا بھی خیال کریں. چند باتیں تھی, وقت نے ساتھ نے دیا, بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کی تھی. اللہ انہی کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہو رہی ہے, 2 زانوں بیٹھ جائیں. یہ چپل اتارا بڑھیا ہوئے ہمارے صحیح سر. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا مالك يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما, قصور و لغزشوں کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما, انعام کا, اکرام کا, احسان کا, اعزاز کا معاملہ فرما. ہم امتحان اور آزمائش کے قابل لائق نہیں, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جان کی, مال کی, آل کی, اعمال کی, عزت
आबरू की, औलाद की, ईमान की, ईकान की अल्लाह हिफाजत फरमा। दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हिफाजत का मामला फरमा। खुसूसी तकफ़ुल, कफ़ालत, नुसरत और मदद का मामला फरमा। जितने भाई बन आए हुए आकर बैठे हुए तमाम के आने को बैठने को बेहद कबूल फरमा। अमल की नीयत से सुनने के जज्बे नसीब फरमा। इल्म के नूर से कुलूब को मामूर फरमा। इल्म नाफे, अमल सालेह, यकीन कामिल और ईमान मुहक्कम नसीब फरमा। इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा फरमा। हक़ का बोलबाला फरमा, बातिल का मुकारा फरमा। हमें जो बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर नसीब फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हुए उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा। बिन ब्याही बैठी हुई बच्ची और बच्चों के लिए मुनासिब जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जिनकी शादियाँ हो चुकी उनकी ज़िवाजी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। जो बेइख्तियार हैं उनको इख्तियार नसीब फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा। बे औलादों को औलाद नसीब फरमा। बेघरों को घर नसीब फरमा। बेईमानों को ईमान नसीब फरमा। बेकलमों को कलमा नसीब फरमा। बेनमाजियों को नमाजी बना। नमाजियों को नमाजों में खुशी व खुजू पैदा फरमा। दुआओं में तासीर व असर पैदा फरमा। चेहरों पर सुलह का नूर नसीब फरमा। औलिया अल्लाह की दुआओं में हिस्सा नसीब फरमा। हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे। हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा। तमाम मदारिस, मकातिब, मराकिज़, दीनी खानकाहों और इबादत गाहों की अल्लाह हिफाजत फरमा। हमें मांगना नहीं आता तो भी मांगे नसीब फरमा। मांगने का सलीका और ढंग नसीब फरमा। हमारे मांगने से गुमान से ज़्यादा नसीब फरमा। बड़ों को इकराम करने वाला बना। छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना। माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला बना। जो दुनिया से जा चुके उनकी करवट करवट मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। उनकी भी हमारी भी बेहिसाब मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। नबी से प्यार और मोहब्बत नसीब फरमा। आपकी सुन्नतों पर जीना नसीब फरमा। आपकी सुन्नतों पर मरना नसीब फरमा। सुन्नत वाली और ईमान वाली और कलमे वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह मरने के बाद की ज़िंदगी का मसला आसान फरमा। सकरातुल मौत से हिफाजत फरमा। मौत के वक्त की घबराहट से हिफाजत फरमा। मौत के वक्त के आने वाले पसीनों से हिफाजत फरमा। मौत के वक्त के तमाम किस्म की परेशानियों और तकालीफ से अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे। जो जिस लाइन से कमा रहा है उसकी रोज़ी में, उसकी कमाई में अल्लाह खैर और बरकत नसीब फरमा। जो लड़कों के तलबगार उनके लड़के नसीब फरमा। जो लड़कियों के तलबगार उनके लड़के नसीब फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद नसीब फरमा। मेरा मौला उलमा किराम का साथ देने वाला बना। अल्लाह उलमा किराम का इकराम करने वाला बना। अल्लाह उनकी तकरीम और इज़्ज़त करने वाला बना। अल्लाह उनकी कफ़ालत खुद से तू फरमा। नुसरत और मदद का मामला फरमा। पूरे मुल्क में, सारे आलम में अल्लाह अमन व अमान का मामला फरमा। गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमा। कितनी परेशान माएँ, कितने परेशान बाप अपने घरों के मलबे में, ढेरों में अल्लाह अपनी औलाद को तलाश करते हैं। कितने मासूम बच्चे अपने माँ बाप को तलाश करते हैं। घर के घर तबाह बर्बाद हो गए। जालिमों ने कुछ न छोड़ा। अल्लाह कितना बर्बादी का आलम, तो कब तक देखता रहेगा? तेरे सामने पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम क्या चीज़ पेश करके तुझे राज़ी करें? अल्लाह हम तो लाशों के अंबारी पेश कर दे कि देख ले इन लाशों के ढेरों को, इन मासूमों की लाशों को। इन बच्चों को क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी का? मौलाई करीम इन पर जुल्म किया गया। जालिमों को दुनिया से पाक करने के फैसले फरमा। इनको नेस्त नाबूद फरमा। मजलूमों की भरपूर मदद फरमा। अल्लाह मजलूमों की भरपूर मदद फरमा। हमारे मुल्क में भी अमन व अमान को, सुलह व आस्ती को कायम फरमा। दंदनाते हुए जालिमों को अल्लाह ज़ेर फरमा। अल्लाह जालिमों को ख़त्म फरमा। इनकी किस्मत में हिदायत है तो दे दे, वरना दुनिया से ऐसे लोगों को पाक साफ करने के फैसले फरमा। मेरे मौला जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो रहेगा वो भी नसीब फरमा। हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, तू शान नसीब फरमा। हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं मुरादों को महज अपने फज़ल व रहमत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बरकतों से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।